موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين، سورة الجاثية، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين۔ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين۔ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين۔ وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون۔ فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ صورت مبارک صورت جاثیہ میں ابتدا کے اندر ذکر ہے وحی کا اور اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حامیم اللہ اعلم بمرادہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اتاری گئی اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والے ہیں۔ اس کے بعد توحید پہ دلائل ہیں، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں اور زمینوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری تخلیق اور جو کچھ اللہ نے جاندار زمین پہ پھیلائے ہیں ان میں بھی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو یقین کرنے والے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا بدلنا جو ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے بارش پانی۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کو زندہ کر دیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کا مختلف چلنا، کبھی جنوب سے کبھی شمال سے، کبھی رات میں کبھی دن میں، کبھی صبح کبھی دبور، ان سب چیزوں میں آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی، عظمت کی، قدرت کی ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کے قرآن کی آیات ہیں جو ٹھیک ٹھیک آپ پہ پڑھی جاتی ہیں
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اگر یہ قرآن پہ ایمان نہیں لائے تو اس کے بعد کون سی کلام ہے، کون سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی اس کلام کے بعد اور آیات کے بعد جس پہ یہ ایمان لائیں گے۔ آگے کافروں کا احوال بیان کیا، ویل لکل افاک اثیم، ہلاکت ہے سب سے جو جھوٹے ہیں، سب سے بڑا جھوٹے اور گناہگار۔ ویل کا معنی ہلاکت، یا ویل کا معنی وادی ہے جہنم میں عذاب کی۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، جب یسمع آیات اللہ، جب یہ سنتے ہیں اللہ کے قرآن کی آیات جو ان پہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن پھر یہ اپنے کفر پہ اور اپنی ضد پہ اصرار کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، آپ ان کو بتلا دیں، خبر دے دیں عذاب دردناک کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب یہ جان پاتے ہیں ہماری آیات میں سے بعض چیزوں کو پھر اس کو مسخری بنا دیتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے اہانت والا، جیسے انہوں نے میرے قرآن کی آیات کا مذاق کر کے اہانت کی، اللہ ان کو عذاب بھی اہانت والا، ذلت والا دیں گے۔ من ورائہم جہنم، لفظ ورا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگے کے لیے بھی پیچھے کے لیے بھی۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، یا من ورائہم جہنم، کیا معنی؟ یعنی دنیا کے ختم کرنے کے بعد، اس کے بعد ان کے پیچھے جہنم ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دے گی جو انہوں نے کمایا تھا، نہ آل، نہ اولاد، نہ دولت، نہ مال۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور جن لوگوں کو اللہ کے سوا انہوں نے اپنا حاجت روا بنایا تھا وہ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ھدی، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، جس نے ہدایت پکڑنی ہے قرآن پہ عمل کر کے ہدایت پکڑ لے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، لہم عذاب من رجز علیم، کبھی رجز کا معنی بھی عذاب ہوتا ہے، کبھی معنی عذاب ہوگا ان کے لیے سخت دردناک۔ لا حول لا حول ولا قوة۔ اب پھر دلائل قدرت، اللہ الذی سخر لکم البحر، وہ خدا بند قدوس جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا دریاؤں کو تابع کر دیا ہے، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس میں چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم رزق حاصل کر سکو اللہ کی رحمت سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ اگر اللہ حکم نہ دیتے تو کوئی کشتی دریاؤں پہ نہ چل سکتی، ڈوب جاتی، اور پھر ان کشتیوں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک کے سامان آنا جانا، تجارت، فوائد۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یاد رکھیں تسخیر کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آسمان زمین ہمارے تابع ہو جائے، معنی اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، تم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو تمہارے لیے ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں جو آسمانوں میں ستارے ہیں
اور اسی طرح زمین میں جبال ہیں، بہار ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، نعمتیں ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے میرے اللہ تعالی کی طرف سے جمیعاً منہ یعنی من عنده وحدہ لا شریک لہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے دریاؤں پہ نظر ڈالو، پھر کشتیوں پہ نظر ڈالو، پھر زمین میں نے جو نعمتیں پہاڑ پیدا کر دیے ہیں، دریا پیدا کر دیے ہیں، معدنیات پیدا کر دی ہیں، نباتات پیدا کر دیے ہیں، اشجار و اسمار پیدا کر دیے ہیں، ان سب چیزوں میں نظر ڈالو، سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی آلاء میں، اللہ کی سنت میں فکر کرنے والی قوم ہے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ اللہ نے حکم دیا ایمان والو درگزر کرو کافروں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایسی قوم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام پہ امید نہیں، قیامت کی امید نہیں، جزا کی امید نہیں، تاکہ جب قیامت کا دن آئے گا آپ نہ بدلہ لیں، چھوڑ دیں، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جزا دیں گے اس قوم کو جو کچھ انہوں نے کمایا۔ من عمل صالحا، اب قاعدہ کلیہ بتا دیا، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے عمل کیا اچھا اس کا اپنا بھلا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے بھیڑا عمل کیا اس کا وبال بھی اسی پہ ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ تم سارے نیک بن جاؤ اللہ کا فائدہ کوئی نہیں، تم سارے بد بن جاؤ اللہ کا نقصان کوئی نہیں، تیری نیکی کا فائدہ بھی تجھے ہوگا اور تیری برائی کی سزا بھی تجھے ملے گی۔ ثم الی ربکم ترجعون، اب دنیا میں اچھے یا بھیڑے عمل کر لو، لیکن تم سب نے پھر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل، پہلے اللہ نے ان نعمتوں کو ذکر کیا جو ساری مخلوقات کے لیے ہیں، سارے لوگوں کے لیے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ ہم نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی یعنی تورات، اور ہم نے ان کو حکومت دی، بادشاہت دی، ہم نے ان کو نبوت دی کہ ان میں اللہ نے انبیاء پیدا کیے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو بغیر کسی چیز کے رزق دیا ہے، لیکن پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا ہے، ایسی پاکیزہ چیزیں جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آسمان سے من و سلوہ اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا۔ یاد رکھیں ایک حلال ہوتا ہے، ایک حلال طیب ہوتا ہے کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اپنے زمانے میں عالمین پہ، سب عالم پہ فضیلت بھی عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ من الامر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھلے ہوئے دلائل عطا فرمائے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر علم آنے کے بعد۔ وجہ کیا ہے؟ حسد ہے، ضد ہے، بغی ہے، سرکشی ہے، ورنہ علم آنے کے بعد تو جھگڑا ختم ہو جائے، علم آنے کے بعد تو پھر اختلاف کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، لیکن ان کو علم بھی آیا، کتاب بھی آئی، پیغمبر بھی آئے، پھر بھی اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ غم نہ کریں، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے، اللہ اپنے عدل سے فیصلہ کر دیں گے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اور اس کے بعد میرے مدنی ہم نے آپ کو ایک شریعت پہ رکھا ہے، ایسی شریعت جو واضح ہے، جو چمکتی ہوئی ہے، فاتبعھا، آپ ہمارے اسی طریقے کی اتباع کریں، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور آپ ہرگز پیروی نہ کریں ان کے خواہشات کی جو جاہل ہیں، نہیں جانتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو یہ اللہ سے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، نہیں چھڑا سکیں گے، کوئی ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اور یاد رکھیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہودی ہو نصرانی ہو۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، جین مت ہیں، جتنا کفر ہے وہ سب کا سب مل کے اسلام کے مٹانے پہ لگا ہے، ہر حال میں وہ سب کٹھے ہیں۔ کیوں؟ آپس میں دوستی ہے۔ الکفر کلمۃ واحدہ، کفر جو ہے وہ گویا کہ ایک چیز ہے، چاہے وہ کفر ہندو کا ہو، چاہے وہ یہودی کا ہو، چاہے وہ نصرانی کا ہو۔ اس لیے فرمایا واللہ ولی المتقین، میرے مدنی آپ ان کی دوستی کا خیال نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی معاون حافظ ناصر ہے ڈرنے والوں کا، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو ایمان والوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکالتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ ایمان والوں کے ناصر ہیں، محافظ ہیں، ان کو ظلمات شرک کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لاتی ہیں۔ اور فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ میرا قرآن کھلی ہوئی بصائر ہے، کھلی نشانیاں ہیں، وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور قرآن ہدایت ہے اور قرآن رحمت ہے، لیکن ان کے لیے جو اللہ پہ، اللہ کے کلام پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب اللہ فرماتی ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء لا حول ولا قوة سواء محیاہم ومماتہم، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بدبخت کافر گمان کرتی ہیں؟ ام حسب الذین، کیا یہ گمان کرتے ہیں؟ الذین اجترحوا السیئات، کہ جنہوں نے برے عمل کیے ہیں، کیا یہ گمان کرتی ہیں کہ ہم ان کو اور ان کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کو برابر کر دیں گے؟ دونوں برابر ہوں گے زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ ساء ما یحکمون، اللہ نے فرمایا کیا برا ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ ایمان والوں کی اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے، موت کے وقت بھی عزت دیں گے، قبر میں بھی راحت دیں گے، اور آخرت میں بھی جنت دیں گے، اور کافروں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، موت کے وقت بھی عذاب ہے، قبر میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب۔ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ٹھیک اندازے پہ۔ فرمایا وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا یظلمون،
یہ اللہ نے آسمان زمین بنائے، مخلوق بنائی، بے فائدہ تو نہیں، ہر کسی کو بدلہ دیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کسی کی نیکی کم کر دی جائے یا کسی کا کفر اور گناہ بڑھا دیا جائے، نہیں، اللہ عدل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے منزہ ہیں، جیسے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور کہیں فرماتی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اس کی طرف دیکھو، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کی طرف دیکھو جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، کہ جو آ گیا بس اسی پہ عمل ہو رہا ہے، جو آ گیا جو خیال میں آیا اسی پہ چل رہا ہے۔ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے باوجود اس کے علم رکھنے کے۔ اور بعض علماء نے فرمایا وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ گمراہی کا مستحق ہے۔ یاد رکھو کسی کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو گمراہ کریں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، لیکن یاد رکھیں یہ نہیں کہ زبردستی، اللہ جانتے ہیں کہ یہ ہدایت کا مستحق ہے اور یہ گمراہی کا مستحق ہے، اس کے عمل کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے آنکھوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ دیکھیں علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ کان تھے۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ دل تھا۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ آنکھیں تھیں۔ جب سب پہ مہریں لگ گئیں تو اب کون ان کو ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا یہ کیوں نہیں نصیحت پکڑتے، یہ کیوں نہیں غور کرتے؟ اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، میرے مدنی ان کو بھٹکنے دیں، اپنی گمراہی میں پڑے رہیں۔ فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور یہ کہتی ہیں کہ نہیں مگر یہی حیات دنیا ہے بس۔ نموت و نحیا، مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کوئی مر جاتے ہیں کوئی پیدا ہوتے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر یہ دن رات کا گزرنا۔ دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ، یعنی جو پیدائش سے لے کر آج تک گزر گیا سارا زمانہ۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، زمانے کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ زمانے کو تو میں نے پیدا کیا، دن رات تو میں نے پیدا کی ہے، نظام تو میں نے چلایا ہے۔ جب اس کو گالی دیتے ہو زمانہ برا ہے تو مانا تم خدا کو گالی دے رہے ہو۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہی دہریہ کا عقیدہ ہے۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس ان کے خیالات ہیں، تخیل ہے، توہم ہے، نہ دلیل ہے نہ کوئی حجت ہے۔ اور اس کے بعد حدیث قدسی میں آتا ہے
جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تعالی، اللہ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتے ہیں، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، میرے ہاتھ میں حکم ہے، اقلب لیلہ ونہارہ، میں اس کے دن رات کو پھیرنے والا ہوں، تو جب ہر چیز میں نے پیدا کی ہے تو تم گالی گویا مجھے دے رہے ہو۔ یاد رکھیں کہ اللہ کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں آتا ہے نا یؤذینی، اللہ فرماتے ہیں بندہ مجھے ایذا دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو جو ایذا پہنچاتا ہے، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وہ مجھے ایذا پہنچاتا، اور فرمایا وَمَنْ آذَانِي، اور جو مجھے ایذا پہنچاتا ہے فَقَدْ آذَ اللَّهُ، اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، وَمَنْ آذَ اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے قریب ہے کہ اللہ پکڑ لے۔ تو بات سمجھیں کہ اب صحابہ کا زمانہ گزر گیا، زندگی میں تو منافقین باتیں کرتے تھے، صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب صحابہ کا زمانہ مبارک گزر گیا، تابعین کا گزر گیا، تبع تابعین کا گزر گیا، خیر القرون کا گزر گیا، آج تو ہم 1400 سال پیچھے آ گئے، تو پھر صحابہ کو ایذا کا کیا بانا؟ تو اس لیے یاد رکھیں علماء نے فرمایا ایک بات ایسی ہے کہ جو تم ایک بندے کو سامنے کہو، مثلا ایک بندے کو سامنے گالی دو، اس کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اچھا اب بندہ نہیں ہے لیکن تم گالی دے رہے ہو، تو جب اس کو یہ بات پہنچے گی تو یا ایذا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ایک ہے کہ سامنے ہے، ایک سامنے نہیں ہے، لیکن ان کے شان کے خلاف جو تم باتیں کرتے ہو، صحابہ کے ایمان پہ شک کرتے ہو، صحابہ کی عظمت پہ شک کرتے ہو، صحابہ کی وفاداریوں پہ شک کرتے ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے گویا صحابہ کو ایذا پہنچا رہی ہیں، اور جب صحابہ کو تکلیف پہنچی تو گویا تم اللہ کے نبی کو ایذا پہنچا رہے، کہ وہ تو حضور کے صحابہ ہیں، انہوں نے تو وہی کچھ کیا جو حضور نے فرمایا ہے، اگر اس کے باوجود تم ناراض ہو۔ دیکھو نا مثلا حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کی وفات کے بعد میراث کا مطالبہ کیا، باغ فدق کا مطالبہ کیا، تو حضرت ابو بکر نے یہی کہا، اس نے کہا کہ بی بی دیکھیں میں نے تو اپنی ساری جان مال متاع تن دھن سب لٹا دیا تمہارے ابا پہ، تو جب میں اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہوں تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں فدق روک لوں اور آپ کا میراث روک لوں؟ لیکن بات یہ ہے میری بی بی، میری بیٹی، بات سمجھیں کہ آپ کے ابا نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم جتنے اللہ کے نبی ہیں لا نرث ولا نورث، ہمارا کوئی میراث نہیں، ما ترکناہ فہو صدقۃ، جو کچھ بھی ہم نے چھوڑا ہے سب اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ تو جب اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ ہمارا میراث نہیں ہے تو میں اللہ کے نبی کی مخالفت کیسے کروں؟ اب بی بی صاحبہ کو جب حدیث ملی تو بی بی صاحبہ بھی خاموش ہو گئیں کہ جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ فلم تتکلم، یعنی اس کے بعد پھر بی بی کیوں بات کرے، حدیث آ گئی۔ اب اگر حضرت ابو بکر نے میراث تقسیم نہیں کیا، کیوں؟ نبی کا حکم ہے،
اب اگر کوئی حضرت ابو بکر کو گالی دے گا وہ جی میراث نہیں دیا جی فدق کھا گیا جی بی بی صاحب کا حق کھا گیا، وہ کس کو گالی دے رہا ہے؟ وہ تو نبی پاک کو گالی دے رہا ہے، حضرت ابو بکر کو تو گالی نہیں دے رہا۔ حضرت ابو بکر تو نبی کے فیصلے پہ ہیں۔ اچھا 1 منٹ کے لیے ٹھنڈے دل سے بغیر کسی اختلاف کے دعا کرو کہ اللہ حضور کی امت میں سارے جھگڑے مٹا دیں، سارے اختلافات دور ہو جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو جہالت میں مبتلا ہیں، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں۔ اب دیکھو نا کئی حاجی آئیں گے انشاءاللہ، عمرے والے آتے ہیں یہاں کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہیں یوں کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ یہاں عین کعبہ ضروری ہے، اگر ہم ذرا بھی ادھر ہو جائیں گے نماز نہیں ہوگی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ ورنہ کون اپنی نماز برباد کرنا چاہتا ہے؟ وہ بیچارہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اسی لیے آیا کہ میری نماز نہ ہو، اس کو علم نہیں، وہ جاہل ہے غریب۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے کہ کراچی سے اور بمبئی سے اور ڈھاکہ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے احرام باندھیں گے، اسی وقت اپنی بغل نکال لیں گے۔ وہ بیچارہ تو اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہے کہ جی میں نے احرام باندھا ہے، اور احرام اسی طرح باندھنا ہوتا ہے۔ اب وہ غریب جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی کندھا نکالنا تو صرف طواف میں ہے، اور وہ بھی طواف کے صرف پہلے 3 چکروں میں، نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے۔ اب وہ بیچارہ مسئلہ نہیں جانتا، وہ نماز میں بھی کندھا نکال کے کھڑا ہے، اپنی نماز بھی مکروہ کر رہا، اپنی عبادت کو بھی خراب کر رہا، پتہ نہیں بیچارے کو کیا کرے۔ وہ تو اپنے جان میں صحیح، بعض تو بیچارے وہ بکسوے لگائے ہوئے ہیں، پن لگائے ہوئے ہیں، وہاں بٹن لگائے ہوئے ہیں کہ اگر ایسے نکل گیا نا احرام تو عمرہ شاید اس میں بھاگ جائے گا کہیں، عمرہ اسی چادر میں بندھا ہوا ہے، بس اس کے کھلنے کی دیر ہے، عمرہ شریف گیا میں تو یہاں کھڑا رہوں گا۔ یہ جہالت، اسی وجہ سے لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اکثر جو ہے 99% جہالت، صرف 1% وہ لوگ ہیں جو ان کے مولوی ہیں، ذاکر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ صرف بیچارے روٹی کے چکر، وہ صرف اپنی اس چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے، کیوں 2 پارٹیاں ہوں گی نا جی، ایک مولوی مکی کو بلائیں گے، ایک مولوی مدنی کو دعوت دیں گے، تو دونوں کا کام چلتا رہے گا نا، میری روٹی بھی چل پڑی اس کی روٹی بھی چل پڑی، ایک پارٹی میرے ہاتھ چومے گی، ایک پارٹی اس کے ہاتھ چومے گی۔ ورنہ 99% آدمی جہالت کی وجہ سے، اس کو صحیح مسئلہ سمجھا دو۔ یہ کل کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی مجھے ملا، اس نے کہا کہ جناب مکی صاحب گزارش یہ ہے کہ میں تقریباً 15 سے 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، ہر سال عمرے پہ آتا ہوں، حج پہ آتا ہوں، لیکن مجھے اپنے پیروں نے اور اپنے بزرگوں نے اور اپنے مولویوں نے سمجھایا تھا کہ بھئی وہاں مکہ شریف میں ہر کام کرنا، بس مولوی مکی کے درس میں نہیں جانا۔ اور نے کہا میں 20 سال آپ کے درس میں نہیں آیا، مجھے انہوں نے اتنی دماغ میں نفرت بھر دی تھی کہ میں کبھی اگر بھولے سے بھی گزر گیا نا میں یوں چلا جاتا تھا کہ آواز بھی نہ آئے میرے کان میں۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی نے مجھے ایک کیسٹ دی، میں نے کہا کیا ہے بھئی؟ اس نے کہا یار ایک مولوی ہے اس کی کیسٹ، میں نے کہا کس کی؟ اس نے کہا نام شام مجھے بھی نہیں آتا، وہ چھپا گیا ہے۔ وہ میں نے کیسٹ سنی، میں نے اس کو کہا یار یہ تو مولوی اچھی باتیں کرتا ہے، کوئی اس کی اور کیسٹ ہے؟ اس نے کہا اور دے دی، پھر اور دے دی، پھر اور دے دی، 8-10 کیسٹیں سننے کے بعد اس نے کہا یہ وہی مولوی مکی ہے جس کے بعد 20 سال سے تم نہیں جاتے ہو نا، یہ وہی ہے۔ میں نے کہا یار کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پکا ہے اہل سنت والجماعت ہے۔ مجھے تو پیروں نے کہا وہاں بھی ہے، نبی پاک کو نہیں مانتا، اولیاء کو نہیں مانتا، یہ تو ساری اولیاء کی شان ہے، اس میں انبیاء کی شان ہے، اس میں تو مدینے کی شان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے توبہ کی اور آج آپ کو ملنے آیا ہوں، بس آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میں راستے پہ آ گیا ہوں۔
لیکن اب اندازہ کرو ایک آدمی کو 15 سے 20 سال کی مدت وہ قریب ہی نہیں آنے دیتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو وجہ کیا ہے کہ جب تک قریب نہیں جائے گا بات نہیں، اور جب قریب جائے گا اور قرآن کی ضرب پڑے گی تو اندھارے تو کھل جائیں گے نا. تو پھر ہماری محنت تو ختم. ایک آدمی حوالہ دے 11ویں شریف کا، ایک دے قرآن شریف کا، آخر اثر کیا ہو کس کا ہو؟ ایک آدمی کہے جی بزرگ کہتے ہیں، ایک آدمی کہے قال رسول اللہ، حضور پاک نے فرمایا، تو صاف بات ہے اثر ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ جہالت ہوتی ہے. ورنہ دیکھو نا جی حضرت ابو بکر نے میراث نہیں دیا، حضرت عمر نے بھی نہیں دیا، حضرت عثمان نے بھی نہیں دیا. چلو حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ تو حضرت علی نے دے دیا. حضرت حسین بھی، حضرت حسن بھی تو 6 مہینے کے لیے خلافت پہ آئے ہیں. کم از کم آنے بعد پہلا آرڈر تو جاری کر کے اپنے گھر والوں کا جو حق تھا میراث وہ دے دیتے. انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہی فیصلہ کیا جو حضرت ابو بکر نے کیا کہ بھئی یہ تو نبی کا فرمان ہے کہ انبیاء کا میراث ہوتا ہی نہیں. وہی فیصلہ رہا جو حضرت ابو بکر نے کیا، اور حضرت ابو بکر نے وہی فیصلہ کیا جو حضرت محمد الرسول اللہ نے کیا، اور حضرت محمد الرسول اللہ نے وہی فیصلہ کیا جو میرے اللہ نے کیا ہے. تو اب جو آدمی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دے گا اس نے نبی کو گالی دی، جو نبی کو دے گا اس نے خدا کو گالی دی. یہ معنی ہوتا ہے ایذا پہنچانے کا. ورنہ تم کیا اللہ کو ایذا دے سکتے ہو؟ کوئی کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، یہ ایذا دے رہا ہے. کوئی کہہ دیتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، اللہ بیٹے سے پاک ہے، یہ ایذا دے رہا ہے. کوئی کہہ دیتا ہے نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، یہ ایذا دے رہا ہے. تو یہ معنی ہوتا ہے ایذا دینے کا. اللہ تبارک. اسی طرح کوئی آدمی زمانے کو گالی دے رہا ہے، او جی زمانہ خراب آ گیا، او جی بس زمانہ بڑا برا آ گیا. زمانہ برا نہیں آ گیا، زمانہ تو اللہ کا پیدا کرتا ہے. ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اچھے ہیں، برے ہیں تو برے ہیں. تو گویا یہ اللہ کو ایذا دینا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا ملک اسی کے لیے ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ باطل والے بڑے گھاٹے میں پڑے ہوں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، یاد رکھو. اور آپ دیکھیں گے میرے مدنی کہ ہر امت، ہر بندہ گھٹنوں کے بل پڑا ہے. یاد رکھو اس میں 2 معنی ہیں، سمجھ لو. بعض علماء فرماتی ہیں کل امت جاسیۃ، جاسیۃ مانا ایسے بیٹھا ہے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. اگر یہ ہے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں. اور اگر مانا گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے ڈر کے مارے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انبیاء، صالحین، اولیاء اللہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس دن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وہ تو امن میں ہوں گے. اور یہاں ہے کہ کل امت جاسیۃ، تمام امت، ہر بندہ. تو اس کے یاد رکھو 2 جواب ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہوگی جلال کی، اس میں انبیاء ہیں، رسول ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں یا عام بندے ہیں، مومن ہیں، سب ڈر کے مارے رکبے پہ آ جائیں گے. ایک ساتھ ایسی ہوگی کہ ہر نبی کہتا ہوگا نفسی نفسی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے. کیوں؟ غضب ربی الیوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا. اللہ کے پیغمبر کہیں گے لوگوں آج رب کے جلال کا دن ہے، آج عدل کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے. ایسا غضب ہم نے نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں ہوگا، اس لیے ہم تو خود ڈر رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا ایک وقت ایسا ہوگا اس کے بعد پھر انبیاء صلحاء اولیاء کو راحت مل جائے گی، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ گھٹنے کے بل پڑے رہیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کبھی لفظ کل ہوتا ہے مراد اکثر ہوتا ہے، یعنی اکثر لوگ جو ہے ایسے ہوں گے، ورنہ اللہ کے انبیاء اولیاء جو ہیں ان پر یہ گھڑی سختی کی آئے گی نہیں، ان کے لیے قیامت والے دن راحت ہی راحت ہوگی، آرام ہی آرام ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے کتاب کی طرف۔ کتاب مانا نامہ اعمال، یاد رکھو بلائے جانے کا معنی کیا ہے؟ بھی آؤ اپنا نامہ اعمال لو اور اس کے مطابق سزا بھگتو۔ کل امت تدعا الی کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون، آج ہم تمہیں بدلہ دیں گے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب جو ہے سچ بول رہی ہے، جو اس میں لکھا ہے اس میں ایک حرف بھی غلط نہیں ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور اس میں ہم نے وہی لکھا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ ایسی کتاب ہوگی جب نامہ اعمال ملے گا اللہ حکم دیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے اپنا اپنا نام اعمال پڑھ اور اپنے حساب کا خود فیصلہ کر کے تم جنت کے حقدار ہو کہ جہنم کے حقدار ہو۔ اور جب وہ کتاب پڑھے گا نام عمل پڑھے گا تو حیران ہو جائے گا، چیخ چیخ پڑے گا، ما لہذا الکتاب، کہے گا یار کمال ہے، یہ کیسی کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا گناہ غلطی ایسی نہیں جو ہم نے کی ہو مگر اس میں محفوظ ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر چیز موجود ہے، لیکن یاد رکھو ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے ہیں، عدل فرمائیں گے، انصاف فرمائیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اسی طرح اس کی رحمت کا یہ عالم ہوگا، ایک بندے کے سجل ہوں گے، گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، اور ایک طرف حدیث بطاقہ ہے، ایک چھوٹا سا کاغذ ہے، اللہ حکم دیں گے فرشتے وزن کرو، تو وہ بندہ چیخ پڑے گا، وہ کہے گا اللہ میاں بس بادشاہ ہیں آپ، کیا وزن کرنا ہے، وزن تو معلوم ہے، گناہوں کے میرے رجسٹر ہیں، نیکیوں کے پلڑے میں اتنا سا کاغذ ہے، اس وزن کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے خاموش کھڑے رہو، میں ظلم نہیں کروں گا، عدل کروں گا۔ جب وزن کریں گے تو وہ پرچہ جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور سارے گناہوں کے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کو جنت لے جاؤ، اس کی نیکی بھاری ہو گئی۔ اب وہ بندہ حیران کھڑا ہے، مولا ایسا کون سا کاغذ تھا، اس میں کیا ایسی نیکی لکھی تھی، یہ سارے رجسٹر اڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا پڑھ لو، بندہ جب کھول کے پڑھے گا تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا تو نے اخلاص سے جب کلمہ پڑھا تھا تو آج اس کلمے کی وجہ سے ہم نے نجات دے دی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ، کہ جب آخری گھڑی آئے موت کی تو زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس یہی کلمہ ہے، اسی کو حرز جان بنا لو، اسی سے نجات ہے، اسی سے جنت ہے، اسی سے کامیابی ہے، اسی سے فلاح ہے۔ اس کے معنی کو بھی سمجھو، اس کے مفہوم کو بھی سمجھو، اس کے مقتضا کو بھی سمجھو، اور پھر ہر وقت زبان پہ جاری رکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور حضور کی حدیث ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
سب سے افضل ذکر جو ہے وہ یہی کلمہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب کلمہ ملا انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو ہر بندہ پڑھے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر آسمانوں اور زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو یہ کلمہ سب سے بھاری ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں چاہے ان کا جو بھی مسلک تھا، شافعی تھے، حنفی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، اور پھر ان کے جو بھی طرق تھے، سب نے یہی کہا کہ ہمیں جو ملا ہے وہ اسی کلمے سے ملا۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں اس کلمے کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی، مقتضا مفہوم کی توفیق دیں۔ بہرحال اگر ایک موٹی بات یاد رکھ لو میرے بھائی کہ جس آدمی نے بھی شوال کا مہینہ شروع ہوا تو حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ اب شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ مکے میں رہنے والوں کو ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان نے کر لیا، مثلا کوئی آدمی چھٹی چلا گیا پاکستان، چھٹی چلا گیا انڈیا، چھٹی چلا گیا بنگلہ دیش، اب چھٹی کے بعد واپس آئے گا، میقات احرام تو باندھ کے آئے گا۔ اب اس نے عمرہ کر لیا اور اسی سال حج بھی کرے گا تو اس کا حج تمتع ہوگا اور اس کو ایک بکری حج کی دینی ہوگی۔ وہ جو قربانی کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے، یاد رکھو۔ اگر حج نہ کرو تب بھی قربانی تو کرو گے، قربانی تو الگ چیز ہے۔ قربانی تو آپ اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں، وہاں کے لوگ حج تھوڑا کرتے ہیں۔ اضحیہ الگ چیز ہے، حج تمتع اور حج قران کی بکری الگ چیز ہے۔ تو اگر آپ نے مدینہ منورہ کے میقات سے عمرہ کیا ہے تو بس بہتر حل یہی ہے کہ آپ ایک بکری دے دیں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے حج کرنا ہے، حج نہیں کرنا کوئی بات نہیں، ایک آدمی حج نہیں کرتا لاکھ عمرہ کرے۔ بھائی شرائع سے حج تمتع نہیں ہوتا، ابھی تو آپ کے سامنے یہی رونا رو رہے ہیں، روز دماغ میں آ جاتا ہے شرائع سے کوئی تمتع نہیں، شرائع تو مکے میں ہے۔ تمتع اور قران ان کے لیے ہوتا ہے جو اپنے ملک کے باہر سے آتے ہیں۔ طائف سے آئیں گے تمتع ہو سکتا ہے، مدینہ سے آئیں گے تمتع ہو سکتا ہے، ریاض سے آئیں گے تمتع ہو سکتا ہے، لیکن مکہ، شرائع، بحرہ، جدہ یہاں سے تو کوئی تمتع نہیں۔ میرا دوست ہے، اس نے حج کرنا ہے، اگر وہ رمضان المبارک میں آ گیا مکے میں اور ابھی اس نے کوئی عمرہ نہیں کیا، اس کا حج مفرد ہے، حج افراد کرے گا، اس کی حج کی بکری واجب نہیں ہے، اپنی خوشی سے دینا چاہے تو 1000 دے دے۔ کہتے جی کہ وطر 3 جو ہیں وہ اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ہاں جناب پڑھے جا سکتے ہیں، علیحدہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، خدا کے لیے رحم کرو حضور کی امت پر۔ بھئی وہ بھی حدیث موجود ہے، وہ بھی حدیث موجود ہے، جیسے پڑھتی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ بدبخت تو وہ ہے جو نہ ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے نہ 2 سلاموں کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس پر تو تم محنت نہیں کرتے ہو، جو پڑھ رہا ہے اسی کے دماغ کو خراب کرو، تیرا وتر نہیں ہوا، تیری نماز نہیں ہوئی، تیری وتر نہیں ہوا، تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، وہ حنفی ہے، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے، وہ حنبلی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان سب کا اصل اور ان کا مرجع جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اگر تحقیق کرنی ہے تو آپ کوئی کتاب کھول لیں سنن کی، سنن النسائی ہے، ابی داؤد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، مراسیل ہیں، ان میں کتاب کھول لیں اور باب کھول لیں قیام اللیل کا، وہاں ساری حدیثیں پڑھ لیں، پھر مجھے آ کے بتانا کہ جو حنفی پڑھتے ہیں حدیث میں ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے بس سن لیتے ہیں اور امت کو لڑا رہے ہیں۔ انا للہ و انا۔ اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ عورتیں جمعہ پڑھائیں، کیا کرو؟
انا للہ و انا الیہ۔ اور خدا کے بندے، اگر عورت نے جمعہ پڑھانا تھا تو تیری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ شان والی ہے، تیری بیوی سیدہ عائشہ سے زیادہ عالمہ ہے۔ حضور کی ازواج رسول اللہ نے کبھی نہیں پڑھایا، حضور کی بنات نے کبھی نہیں پڑھایا، اہل بیت رسول نے کبھی نہیں پڑھایا۔ اب 1400 سال کے بعد مسئلہ سمجھ آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب ایک اور جنازہ شروع ہو گیا ہے کہ اس میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھو اور سورت بھی پڑھو قرآن کی۔ انا للہ۔ بھائی آج سے پہلے جو تمہارے والدین فوت وہ بغیر جنازے کے مر گئے، مانا محروم گئے بیچارے، کیونکہ یہ مسئلہ تمہیں اب سمجھ آیا ہے۔ خدا کے لیے حضور کی امت پہ رحم کرو۔ ایک آدمی ہے ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، پگڑی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، شکر کرو اللہ کا۔ میرے مدنی سرکار نے ایک حدیث مجھے کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ حضور نے ٹوپی اتار کے نماز پڑھی ہے، ما سوائے احرام میں۔ ایک حدیث مجھے مل جائے میری آنکھوں پہ، انشاءاللہ کل میں بھی اتار کے پھینک دوں گا تمہارے ساتھ۔ ایک ہے جائز ہونا، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لی، انشاءاللہ جائز ہے۔ لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ خذو، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو خذو زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ تو پورے لباس میں۔ سرکار دو عالم نے ہمیشہ ٹوپی مبارک میں بھی پگڑی مبارک رکھی۔ تو ایک امت کو لڑانا، خدا کا خوف کریں۔ مسئلہ لکھیں گے اخبار میں لکھیں گے تو وہی مسائل ڈھونڈ کے لکھیں گے جو اختلافی ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اگر اہل علم کے لیے ان کو پہلے پتا ہے اختلافی مسائل کا، اگر میرے جیسے جاہل کے لیے وہ تو اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ اس کے بجائے تم وہ مسائل کیوں نہیں لکھتے جو امت کو ملانے والے ہیں، امت کو جوڑنے والے ہیں، امت میں اتحاد کا ذریعہ ہیں؟ ہر وہ قلم اٹھانے کے لیے تمہیں موقع ملتا ہے جو امت کو لڑانے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمدللہ سب کی نمازیں صحیح ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اعلیٰ اولیٰ کی بات ہوتی ہے، ایک امام کہتا ہے کہ میری تحقیق جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ دوسرے کی نماز نہیں ہوتی۔ خواب جو ہے نا جی وہ تم جانو، تو مجھے پتہ نہیں لگتا تعبیر کا۔ عصر اور مغرب کے درمیان طواف کرے، بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے۔ اگر کوئی مجبوری ہے پڑھ لے تو کوئی کفر اسلام نہیں، پڑھ لے چلا جائے۔ اگر آپ نے حرم میں رہنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں انشاءاللہ مغرب پڑھ کے جاؤں گا، پھر مغرب کے بعد پڑھو آرام سے، تاکہ کوئی حدیث مخالف نہ ہو۔ بہرحال جب ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دیں، ہاتھ نہ لگے تو پھر بوسہ نہ دیں۔ اگر بندہ کسی کے لیے تو یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اور کیا کرنا ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے، آپ نے میں نے تھوڑا دینا ہے، بس نیت کر لی کافی ہے۔ اگر آدمی جنازے کی تیسری تکبیر میں شامل ہو تو جب امام سلام پھیر لے، جتنی تکبیریں تمہاری رہ گئی ہیں جلدی جلدی پوری کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم۔ حجر اسود کے سامنے سیاہ پٹی ختم ہوگی، حکومت کو لکھو۔ اب ہر کام مولوی مکی نے تو نہیں کرنا ہے نا۔ اللہ نبی وارث کہنا بالکل ناجائز ہے، صرف اللہ مالک ہوتا ہے، اللہ کے انبیاء کا بھی اللہ مالک ہے۔ قرض اتارنے کے لیے حضور پاک کی جو دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اسی طرح سورۃ الواقعہ پڑھا کرو، اسی طرح استغفار زیادہ پڑھا کرو، اور نیت کر لو انشاءاللہ پھر قرض اتر جاتا ہے۔ مجھے کوئی پرس ملا ہے، اس میں کچھ پیسے بھی ہیں، مالک کا کوئی پتہ نہیں،
اپنے پاس رکھو، شاید کوئی آ جائے پوچھنے والا، اگر نہ آئے تو پھر خیرات کر دینا، کسی مدرسے کے اندر دے دینا طلباء کو، چونکہ وہاں وہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں تو سب سے زیادہ مستحق دین کے مدارس ہیں۔ قربانی کا جانور ابھی سے رکھنا کیسا ہے؟ ابھی سے کیا بنا؟ قربانی نماز عید والے دن شروع ہوگی، ابھی کیسے قربانی شروع ہو گئی؟ ایک آدمی نے عید والے دن، نماز والے دن، نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی۔ حضور نے فرمایا یہ تو گوشت ہے، اپنے بچوں کو کھلا دو، قربانی تو نماز کے بعد ہوگی۔ اگر ایک آدمی نے 10 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، وہ بھی جائز ہے۔ ایک آدمی نے بیوی کو بلا کر 5 دفعہ کہا طلاق، لکھ نہیں دی، کہا تو ہے نا، طلاق ہو گئی، کام پکا ہو گیا، لکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس نے طلاق دے دی ہے، بیوی حرام ہو گئی۔ اگر ایک آدمی نے احرام باندھا تھا، چوکی پہ پکڑا گیا، کاغذات ٹھیک نہیں تھے، واپس ہو گیا، بالکل دم بھی دینی ہوگی، عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا۔ میں ڈرائیور ہوں، کبھی طائف، کبھی جدہ، کبھی مکہ، کبھی آپ نماز قصر پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی ساری زندگی سفر میں ہے، آپ جہاں بھی جائیں نماز قصر پڑھیں۔ اگر مباشرت میاں بیوی کر رہے تھے، عورت کو حیض آ جائے، بس بند کر دے، اس کے بعد حرام ہے۔ حج بدل میں حج افراد کرنا ہے، اس میں بکری ضروری نہیں ہے۔ بہرحال مدینہ جائیں گے تو واپسی پہ عمرہ کرنا چاہیے، عمرہ کریں گے تو پھر تمتع ہوگا، ایک بکری دینی ہوگی۔ ایک لڑکا 17 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ آ رہا ہے، اس کا حج جو ہے، اگر آپ اس کو بھی پیسے دے کے مالک بنا لو تاکہ اس کا فرض بھی اتر جائے گا، ورنہ اس کا حج نفلی ہوگا، ماں کا حج فرضی ہوگا۔ یہ آپ بیٹے کو ساتھ تو لا رہی ہو نا، اس کا پورا خرچ کا بیٹا یہ تمہارا ہے، بس تم مالک ہو اس کے، اس کا بھی حج فرض ادا ہو جائے بیچارے کا۔ میں یہاں جدہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، مجھے حج کرنا ہے، جدے والا ہو یا مکے والا، حج افراد ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدیر۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین۔ دل سے دعا کریں اللہ پاکستان پہ رحم فرمائے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ، ملک اس وقت بالکل کفر کے نرغے میں ہے اور پنجہ یہود میں ہے، دعا کریں کہ اللہ حفاظت فرما دے، اللہ تبارک و تعالی استحکام نصیب فرما، یا اللہ وہاں امن امان قائم فرما، یا الہ العالمین کفر کی سازشوں سے، فتنوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر بلا، ہر وبا، ہر مصیبت اور ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، درس ہے، تدریس ہے، مدرسہ ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما،
یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ انڈونیشیا کے زلزلے میں ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ مسلمان ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، گجرات میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، یا اللہ کشمیر کے اندر مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا سید 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 سید